إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما اللهم زدني علما. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارے اور آپ کا اور پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے ان تمام نبیوں اور رسول پر، بالخصوص بے انتہا لاتعداد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے: یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پوری دنیائے عالم کے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے لوگو، اس اللہ رب العالمین کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، اور پھر لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یعنی اس آیت کریمہ کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ خدا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے اور اس کی باتوں کو مانتا ہے اور اس کے فرمانوں پر عمل کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ متقی ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ میں تتقون جو لفظ ہے، اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے؟ مفسرین کرام نے اس کے کئی معنی اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہوگا
کہ جب تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گے یا اللہ رب العالمین کو پہچان لو گے تو یقیناً تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے گی۔ اور دوسری معنی یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العالمین کو پہچانے گا اور اس سے ڈرے گا، اس کا خوف کھائے گا، تو یقیناً وہ جو ہے برائیوں سے بھی بچے گا۔ اور یہاں پر وہی معنی ہے تتقون سے مطلب کہ بچنا، یعنی کہ برائیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اور پھر اللہ رب العالمین کے عذابوں سے بچنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس 1400 سال بیت گئے، مسلمان کے اوپر قرآن مجید نازل کی، مسلمان کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم، قرآن مجید، فرقان مجید کو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ کے طور پر دیا، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت سے اور اس کے خوف اور ڈر سے بہت ہی کوسوں دور ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں بات آتی ہے صاف ستھری کہ دو ہی وجہ اس کی ہو سکتی ہے۔ ایک یہ وجہ کہ انسان یا تو اللہ رب العالمین کی معرفت انسان کے پاس نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی پہچان کہ ہمارا رب کون ہے اور ہمیں کس نے پیدا کیا، اور جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ کتنا طاقتور ہے، اور پھر وہ تمام کائنات کا وہ رب العالمین کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مالک یوم الدین یعنی کہ میدان محشر کا بھی وہ مالک ہے۔ جب انسان اس بات پر ایمان لے آئے، یعنی اسے یقین ہو جائے کہ ہمارا رب بہت ہی زبردست ہے، پکڑنے والا ہے، قہار ہے، بدلے کا مالک ہے، وہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے گناہوں پر گرفت کرنے والا ہے، تو یقیناً انسان جو ہے پرہیزگاری اختیار کرے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تتقون یعنی بچو، پرہیزگاری، تتقون یعنی کہ بچ جاؤ، یعنی کہ گناہوں سے بچو یا آگ سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ اس پر مسلمانوں کو ان باتوں پر ایمان نہیں ہے، یعنی ان باتوں پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے، نافرمانوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، زناکاروں کے لیے، سود خوروں کے لیے، یعنی کہ ان تمام کے تمام گناہ گاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم تیار کر کے رکھا ہے۔ اس بات پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان تمام باتوں پر ایمان ہوتی تو یقیناً انسان جو ہے اللہ رب العالمین سے ڈرتا، یقیناً انسان مکمل اللہ رب العالمین کے فرمانوں پر عمل کرتا اور مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو ہے نماز کی ادائیگی کرتا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ دیگر نیک کام کے نیک کام کا انجام دیتا۔ لیکن صرف اور صرف انسان پر بھروسہ نہیں، انسان کو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے جنت اور جہنم پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان ہوگا تو انسان جو ہے نیکی کرے گا، جب جہنم پر ایمان ہوگا، جب جو ہے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے عذاب پر اور عجائب پر ایمان ہوگا تو انسان جو ہے پرہیزگاری اختیار کرے گا اور بچے گا گناہوں سے۔ جیسے کہ عام طور پر مثال کے طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہے اور اس کے سامنے سے یا اس کے پاس ایک اژدہا سانپ آ کر کھڑا ہو جائے، تو ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ کو پتہ نہیں ہے سانپ کی معرفت، سانپ کا کام کیا ہے، سانپ ڈستا ہے یا نہیں ڈستا ہے، بچے کو کچھ نہیں معلوم، سانپ کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے، اور وہ سانپ کو بآسانی بچے اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے اور لے سکتا ہے، اس سے کھیل سکتا ہے۔ لیکن اسی جگہ پر کوئی نوجوان آدمی، کوئی بڑا آدمی کے سامنے سے اگر سانپ گزر جائے یا 4-5 آدمی بیٹھا ہوا ہو اور پھر اس کے سامنے اژدہا سانپ اس طریقہ سے فنکار مار کے کھڑا ہو جائے تو پھر انسان کا افراتفری ہو جائے گا، انسان دائیں بائیں بھاگنے لگے گا اور کوئی لاٹھی کھوجے گا، کوئی اس کے ڈسنے کے ڈر سے بھاگے گا۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ بڑا انسان جو ہے، سمجھدار انسان، اس سانپ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے اچھی طرح سے، اس کو یقین ہے کہ اگر میں اس سے نہ بھاگوں
اور اس کے قریب اگر جاؤں گا اور اس سے نہیں بھاگوں گا یہ مجھے کاٹ لے گا اور پھر منٹوں میں سیکنڈوں میں جو ہے ہماری موت آ سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان سانپ سے ڈرتا ہے، ایک چھوٹا سا سانپ سے انسان ڈرتا ہے، کیونکہ انسان کو سانپ کے بارے میں یقین ہے، لیکن مسلمانوں کو جہنم کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کر کے رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج سے 1400 سال پہلے مدینہ کے سرزمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کو، اپنے لوگوں کو، مسلمانوں کو جہنم کے واقعات بیان کیے تو لوگوں نے اللہ رب العالمین سے کس طریقہ سے خوف کھائے اور جہنم سے بچنے کا کون کون سا راستہ اختیار کیا، تاریخ گواہ ہے۔ آپ بتائیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اور لاکھوں صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایک بھی کسی مسلمان کو زناکار پائے ہیں؟ کسی تاریخ کی کتاب میں یا حدیث کی کتاب میں آپ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے کہ ماں سوائے دو آدمی کا، ایک مرد اور ایک عورت، ان کے علاوہ پورے احادیث میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی سے زنا سرزد ہوئی ہو، کسی صحابی سے یا صحابیہ سے۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف تھا اور ان کو جہنم پر یقین تھا، آخرت پر اعتبار تھا، اسی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ لیکن آج ہم جو ہے زنا مسلمان کرتا ہے، چوری مسلمان کرتا ہے، شراب مسلمان پیتا ہے، رشوت مسلمان لیتا ہے، اور بے نمازی مسلمان ہے، جھوٹ مسلمان بولتا ہے، یعنی کہ تمام کے تمام گناہ مسلمانوں کے اندر ہے۔ اور آپ دیکھیں کورٹوں میں جا کر معلوم کریں کہ کتنے زناکار کا نام درج ہے رجسٹر میں، کتنے ایسے زناکار کا کہ کبھی والدین، لڑکی کے والدین، کبھی لڑکا کے والدین جو ہے FIR درج کروائے ہوئے ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ فلاں نے ریپ کر دیا، میرے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا، اس طریقہ کا ایسا ہزاروں اور لاکھوں آپ کو ملے گا جو کورٹ کے کھاتے میں، رجسٹر میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے گناہ لوگ کرتے ہیں اور مارے شرم کے کورٹ میں جا کر کے FIR درج نہیں کرتے کہ میری بیٹی کا عزت کا معاملہ ہے۔ ایسا آج کے دور میں جو ہے ایک منٹ میں جو ہے کم سے کم ایک منٹ میں 4 سے 5 زنا ہوتا ہے، ہر منٹ میں 5 زنا دنیا میں ہوتا ہے۔ اس حساب سے سوچے کہ پورے 24 گھنٹہ میں دنیا میں کتنا زنا ہوتا ہوگا۔ اور 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں، ان کے زمانے میں ایک ہی زناکار آپ کو ملے گا پورے 23 سالہ کا زندگی میں۔ کتنا فرق ہے ہم مسلمان میں اور ان مسلمانوں میں۔ ایسا اس لیے تھا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا۔ اور پھر دیکھیں وہ زناکار کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اس شخص کا واقعہ آپ کو، کہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، جان بوجھ کر ارادتاً کوئی گناہ نہیں کرنے گئے تھے کہ ہاں مجھے جا کر اچانک ایک عورت سے سامنا ہو گیا جس کی وجہ سے جو ہے ہوش حواس کھو بیٹھے اور زنا سرزد ہو گئی ان سے، لیکن ان کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھا اور پھر دورے رسول معاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے زنا ہو گیا، ہم پر حد جاری کیجئے۔ سوچئے کہ وہ گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، پھر جو ہے فوراً اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، جب وہ شخص آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول منہ ادھر پھیر لیتے ہیں، پھر ادھر آتا ہے۔ دیکھیے کتنا طرف ہے کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں کتنا زیادہ ہے کہ دنیا میں سزا مل جائے لیکن آخرت میں سزا نہ ملے۔ ان کے دل میں ایمان تھا مکمل کہ آخرت میں بہت دردناک سزا ہمیں ملے گی اگر ہمیں دنیا میں سزا نہیں ملی تو۔ اللہ کے رسول کے پاس اس طرف منہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے اوپر حد جاری کیجئے، میں گناہ کیا ہوں، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول پھر ادھر منہ کر لیتے ہیں، پھر وہ ادھر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول فلاں عورت کے ساتھ ہم نے زنا کیا ہے، ہمارے اوپر حد جاری کیجئے۔ جب کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو پھر صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ
یہ کوئی مجنون تو نہیں نہ ہے، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا ہے کہ بار بار یہ بات بولتا ہے۔ اللہ کے رسول بار بار اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ معافی تلافی کرو، تم نے زنا نہیں کیا ہوگا۔ یقین تھا اللہ کے رسول کو اپنے صحابہ پر کہ میرے صحابہ زنا نہیں کر سکتے، اتنا بہترین ایمان تھا صحابہ کے درمیان کہ زنا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن غلطی ہو گئی ان سے، جس کی وجہ سے آ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شاید تم سے غلطی ہو گئی، تم نے زنا نہیں کیا ہوگا، بوسہ لیا ہوگا، لیکن زنا تم سے نہیں ہوئی ہوگی۔ لیکن وہ بار بار جب وہ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے اوپر ہاتھ جاری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر پورے تمام کے تمام مدینے کے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جو سسٹم، جو طریقہ تھا اور جو طریقہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کے حساب سے جو ہے ایک گڈھا کھودا گیا، اور گڈھا انسان کے برابر گڈھا کھودا گیا، اور اس میں اس صحابی کو، اس شخص کو ڈالا گیا، اور پورے مدینے کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا تاکہ ان کے اوپر ان کو رجم کیا جائے۔ رجم کرنے کا طریقہ قرآن میں اور حدیث میں، اسلام میں یہی ہے کہ کوئی اگر شادی شدہ زناکار زنا کر بیٹھے تو اسے تمام لوگوں کے سامنے اس کو رجم کیا جائے، یعنی کہ اس کے ہاتھ کو بہار کر کے اور گڈھے میں رکھ کر کے اور اس کے اوپر پتھر مارا جائے، اتنا پتھر مارا جائے کہ اس کی موت آ جائے۔ یہ سزا ہے۔ جب ان کو سزا جیسے ملی، سزا ان کو مل گئی، تو پھر کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ایک عورت آتی ہے، کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو سزا دیے ہیں اسی کا میں گناہ گار ہوں، یعنی کہ میں بھی زناکار ہوں، مجھ سے بھی گناہ ہو گیا ہے، اور پھر میرے پیٹ میں حمل ہے، یعنی میرے پیٹ میں بچہ ہے، اے اللہ کے رسول ہمارے اوپر بھی حد جاری کیجئے جیسے ان کے اوپر کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنے کہ یہ حاملہ ہو گئی ہے، یعنی کہ یہ زناکار ہے، تو ان کے اوپر ان کو بھی سزا دینا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ جاؤ تم جو ہے بچہ جب پیدا ہو جائے تب آنا۔ سوچئے بچہ پیدا ہونے میں کتنا مہینہ لگتا ہے؟ 9 مہینہ لگتا ہے۔ وہ 9 مہینہ انتظار کرتی ہے، کسی طریقہ سے 9 مہینہ ہو جائے، اس کے بعد مجھے رجم کر دیا جائے، مجھے پاک کر دیا جائے، گناہوں سے مجھے پاک کر دیا جائے، اتنا طرف دل میں۔ اور پھر جو ہے جب 9 مہینہ ہوا تو بچے کو گودی میں لے کر آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے رسول دیکھیے بچہ بھی ہو گیا، اب تو مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابھی بچہ گودی میں ہے، چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، اسے بڑا ہو جانے دو، جب یہ کھیلنے کودنے لگے، کھانے پینے لگے، تب لے کر آنا، تب آنا۔ جب وہ بچہ جو ہے دودھ چھوڑ دیا، 2 سال ہو چکا، تب پھر وہی عورت جو ہے اپنے بچے کو پیدل چلاتے ہوئے آتی ہے، اور اس کے بچے کے ہاتھ میں روٹی ہوتی ہے، اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول دیکھیے میرے بچے کے ہاتھ میں روٹی ہے، وہ کھانے پینے بھی لگا ہے، چلنے پھرنے بھی لگا ہے، اب تو ہمیں پاک کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسا کیوں تھا؟ سوچے آج ہم مسلمانوں کا حالات دیکھیں، محاسبہ کریں، پارکوں میں دیکھے جا کر کس طریقہ سے مسلمان مرد اور مسلمان عورت، لڑکی اور لڑکا، نوجوان، اس کو اللہ کا خوف اور ڈر نہیں کہ پارکوں میں جا کر کے گناہ کرتے ہیں، اور ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہے کہ کب اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر عذاب آ جائے، اتنا سا بھی خیال اور ڈر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر عذاب مسلط کر دے گا، پھر جو ہے ہمیں نجات کوئی نہیں دے گا۔ جیسے کہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں آج مسلمانوں کے اوپر جو عذاب نازل ہے، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج جو ہے توبہ استغفار آپ نہیں کریں گے، موت آنے سے پہلے، وقت سے پہلے، تو جب موت آئے گی تو اس وقت آپ کہیں گے، اس وقت جب فرشتے آئیں گے نا، تو اس وقت آپ کہیں گے، جب اپنی آنکھوں سے، دوسری آنکھوں سے جب دیکھیں گے، اللہ اکبر، میں جس چیز پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، میں جس پر ایمان نہیں لاتا تھا، جس کو میں روزانہ نظر انداز کیا کرتا تھا، آج میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس منظر کو دیکھے گا، حشر کے میدان کو دیکھے گا، اور پھر وہ اپنا انجام جب دیکھے گا، جہنم دیکھے گا، یعنی فرشتے اس کو روح نکالنے سے پہلے اس کا جو انجام ہے، اس کا جو ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ اسے دکھاتا ہے کہ دیکھو
تمہارا ٹھکانہ یہ ہے۔ جب وہ دیکھے گا تب وہ کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے یا موقع دے دے، ابھی مجھے مرنا نہیں ہے۔ فیقول ربی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فیقول ربی فاصدق واکن من الصالحین، اے میرے پروردگار عالم مجھے تھوڑی سی موقع دے دے، مہلت دے دے۔ وہ کہے گا کہ میں صدقہ و خیرات کروں، میں نماز پڑھوں، میں سچ بولوں، میں ایماندار ہو جاؤں، میں نیکی کروں، مجھے مہلت دے دے۔ وہ مہلت مانگے گا لیکن اسے مہلت نہیں دیا جائے گا۔ پھر جب وہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جائے گا، جب پھر وہاں دیکھے گا حقیقت کو، جس حقیقت سے وہ کنارہ کشی اختیار کیا کرتا تھا، جس حقیقت پر ایمان نہیں لاتا تھا اور جس حقیقت کو روزانہ نظر انداز کیا کرتا تھا، اس حقیقت کو جب اپنے آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے، اے اللہ مجھے اب دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں ایمان لے آیا، میں تجھ پر بھی ایمان لے آیا، میں آخرت پر بھی ایمان لے آیا، میں جہنم پر بھی ایمان لے آیا، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اس جہنم کو، اب مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے۔ اے اللہ تیرے رب جلال کی قسم ہے، تیری عزت کی قسم ہے، میں ایک سیکنڈ نافرمانی نہیں کروں گا، ایک سیکنڈ بھی نافرمانی کروں گا، پوری زندگی تیری عبادت کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت کیا کہے گا نہیں کلا بلا، اب نہیں، یہاں موقع جو ملنا تھا، 60 سالہ تمہارے پاس موقع تھا، 70 سالہ تمہارے پاس موقع تھا، تم اس موقع کو غنیمت نہیں سمجھا، اور اسی وجہ سے آج تمہارا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ آج مسلمان گناہ کر رہا ہے، لوگ گناہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ فوراً اسے سزا نہیں دیتا، قرآن مجید فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص جو ہے نافرمانی کرے گا اور راہ نجات سے اور ہدایت والی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اپنائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر یوم آخرت کا وعدہ نہ کیا ہوتا کہ آخرت آنے والی ہے، میدان حشر کا میدان ہے، جنت اور جہنم ہے، فیصلے کا دن ہے، اگر ان باتوں کا وعدہ اگر اللہ نہیں کرتا تو پھر وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت میرا بندہ گناہ کرتا ہے اسی وقت میں اس کو سزا دیتا، وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ، فوراً اسی وقت اس کو سزا دیتا، سیکنڈ بھر بھی مہلت نہیں دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وعدہ کر کے رکھا ہے کہ دنیا میں تم جیسا کرو گے آخرت میں ویسا بھرو گے، اس لیے اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے، اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کیے تھے کہ اے باری الہ میری اس امت کو جو ہے فوراً سزا نہ دینا، میری اس امت کو بیک وقت ایک بار جو ہے پورے مسلمانوں کو جو سزا میں گرفتار نہ کر لینا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے دو وجوہات سے لوگوں کے اوپر فوراً جو گناہوں کی وجہ سے سزا نہیں مل رہی ہے، ورنہ آپ تاریخ گواہ ہے، آپ پچھلے قوم کے واقعات کو آپ پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کے نافرمان امتیوں نے جب نافرمانی کیا تو پھر فوراً اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک جب تبلیغ کیے اور لاسٹ میں جب تھک گئے تو کہے اے اللہ یہ میری قوم میری بات نہیں مانتی، اے اللہ تو جو ہے اس کے اوپر عذاب نازل کر۔ فوراً اللہ نے کہا اے نوح آپ کشتی تیار کیجئے، جب کشتی تیار ہو جائے گی آپ کشتی میں سوار ہو جائیے گا، ایمان والے کشتی میں سوار ہو جائیں گے، اس کے بعد جتنے نافرمان ہیں سب کو سیلاب میں ڈبا دوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ لوط علیہ السلام کا زمانہ اب دیکھیں کہ لوط علیہ السلام کے قوم نے جب لوط علیہ السلام کی نافرمانی کی، یعنی ان کے زمانے میں قوم لوط نے جب زناکاری کیا، یعنی کہ وہ مرد مل کر کے زنا کیا کرتا تھا اس زمانے میں، اس طریقہ زنا، تو اللہ رب العالمین نے لوط علیہ السلام کو کہا اے لوط آپ شہر کو چھوڑ دیں۔
فوراً آپ شہر چھوڑ دیں۔ لوط علیہ السلام جیسے ہی شہر چھوڑے اپنے ایمان والوں کو لے کر کے، پھر کیا ہوا؟ زمین کو اکھاڑ دی گئی، زمین اوپر اٹھا دی گئی، اور پھر اوپر اٹھا کر اس کو پلٹ دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب لوط علیہ السلام کے قوم پر آیا۔ اسی طریقہ سے آپ صالح علیہ السلام کے قوم کو دیکھیں کہ صالح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اے صالح، آپ اپنے امت کو کہہ دے، اپنے قوم کو کہہ دے، یہ اللہ کی اٹھنی ہے، اس کو مارنا نہیں ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کو پانی پلانا ہے۔ لیکن ان کے قوم نے جیسے ہی اس اٹھنی کو، جو معجزہ کے طور پر اٹھنی صالح علیہ السلام کو نبوت اور رسالت پر یقین دلانے کے لیے معجزہ کے طور پر اٹھنی کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، جو کہ غار سے ایک پہاڑ کے اندر سے نکلی تھی، پیدا ہوا تھا، ہوئی تھی وہ اٹھنی، وہ قوم کے لوگوں نے فوراً اس اٹھنی کو مار ڈالا۔ اللہ رب العالمین کا عذاب صالح علیہ السلام کے قوم پر آیا۔ اسی طریقہ سے شعیب علیہ السلام کے قوم، جب انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیا، بے ایمانی کرنے لگے، پیسے میں ہیر پھیر کرنے لگے، تو پھر فوراً شعیب علیہ السلام کے قوم کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب نازل کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے قوم کو آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کے قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اے میرے ساتھیوں، آپ جو ہے میں جیسے ہی مسجد فلسطین میں اب جب وہاں داخل ہوں گے تو وہاں جو ہے جانے کے بعد جو ہے آپ جنگ کریں گے، اللہ کا حکم ہے آپ جنگ کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، انہوں نے فوراً نافرمانی کی رسول کی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ ہم جو ہے جنگ کریں گے ان طاقتور لوگوں سے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً ان کے اوپر عذاب نازل کیا نافرمانی کرنے کی وجہ سے، رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ کیا ان کے اوپر عذاب نازل ہوئی کہ 40 سال تک جو ہے وہ ایک ہی جگہ گھومتے رہے اور فلسطین تک نہیں پہنچ سکے، ایک ہی جگہ وہ گھومتے رہے، راستہ کھو گئے۔ یہ ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوا۔ اور دوسرا عذاب کیا نازل ہوا؟ جب اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے قوم کو کہیں کہ ہفتے کے دن جو ہے آپ شکاری نہیں کریں گے، ہفتے کے دن آپ مچھلی کے شکاری نہیں کریں گے۔ لیکن وہ جب ہفتہ ہی کے دن جب وہ نافرمانی کیا اور ہفتہ ہی کے دن جو شکاری کرنے لگا تو اللہ رب العالمین نے ان کو کیا بنا دیا؟ بندر اور سور بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہماری عمر 60 سال سے لے کے 90 سال تک عمر ہو جاتی ہے، لیکن صحیح سلامت ہے۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، ورنہ آپ تاریخ دیکھ سکتے ہیں کس طریقہ سے پچھلے قوم کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا، پورے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال، آج جو ہے ہم توبہ استغفار نہیں کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان جو ہے بہت ہی برا حال ہے، مسلمان بہت برا حال۔ آپ کسی جگہ ہندوستان دیکھیں، پاکستان دیکھیں، یا پھر سے فلسطین دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، اب آپ سوچیں گے فلسطین کی بات میں بولا ہوں تو آپ سوچیں گے کہ فلسطین کے اوپر تو ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ بول رہے ہیں اللہ کا عذاب آ رہا۔ ٹھیک ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی بات ماننی ہے کہ وہ ظلم اس کے اوپر ہو رہا ہے، لیکن یہ بھی تو سچ ہے نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ کیا اس قرآن کی آیت کو آپ ٹھکرائیں گے؟ آج سے ایک سال پہلے جو ہے ترکی میں جو ہے زلزلہ آیا تھا، کیا اس کے اوپر بھی ظلم ہوا تھا؟ ترکی کے اوپر جو زلزلہ آیا تھا، آپ کہیں گے اللہ رب العالمین نے ترکی والوں کے اوپر ظلم کیا تھا؟ نہیں نہ کہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جب تم کسی عذاب میں مبتلا ہوتے ہو، کسی اور وجہ سے نہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، ویعفو عن کثیر، اور اللہ رب العالمین تو تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ مہربان ہے کہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں، آپ تمام لوگوں سن لیں کہ اگر آپ نے توبہ استغفار نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے، اور پھر وہ آزمائش میں ہم بھی پڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ مکمل اٹل ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو اور بنی اسرائیلیوں کو کیا کہا تھا، آج سے 2000 سال پہلے
تقریباً 2000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے، یعنی 2000 سال پہلے جو ہے ان کے اوپر بہت زبردست ظلم ہوا تھا، یعنی 70,000 سے زیادہ جو ہے بنی یہودیوں کو جو ہے گاجر اور مولی کی طرح انہیں کاٹا گیا تھا، انہیں تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس یہودیوں پر بنی اسرائیل کے اوپر رحم کیا اور کہا کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے، اگر تم توبہ استغفار کر لو گے، ایمان لے آؤ گے، تو پھر تمہیں میں مضبوط کر دوں گا اور پھر تمہاری بادشاہیت دوں گا۔ اور پھر جب انہوں نے توبہ استغفار کیا اور زمانے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں داؤد علیہ السلام کے اوپر جب ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد جب ان کی فرما برداری کی تو داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین نے سلطنت عطا کیا اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے عیش و عشرت والی زندگی عطا کی۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہوا تھا نا آج سے کئی سال پہلے، کئی ہزار سال پہلے۔ پھر جو ہے داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے بادشاہیت عطا کی تھی، لیکن سلیمان علیہ السلام کو دنیا سے جانے کے بعد پھر ان یہودیوں نے، ان نافرمانوں نے پھر اللہ کی نافرمانی کی، پھر نافرمانی کرنا شروع کر دی اور پھر انہوں نے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، سود خوری کرنے لگے، اپنے علماء اور مشائخ کو جو ہے نبیوں کے برابر سمجھنے لگے۔ اور اس زمانے کے علماء جو تھے وہ لوگوں کے مال جو ہے دولت غلط طریقہ سے اللہ کے لیے لیتے تھے اور غلط طریقہ سے استعمال کیا کرتے تھے، اور پھر اللہ کی نافرمانی کرتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور پھر زناکار کو رجم نہیں کرتے۔ اس طریقہ سے جب ڈھیر سارا گناہ کرنے لگے تو پھر جو ہے عیسائی کے ہاتھوں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے تقریباً 500 سال پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے سے 500 سال پہلے جو ہے عیسائیوں نے، اللہ رب العالمین نے اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے اس زمانے میں جو ہے اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے اوپر پھر سے جو ہے ایک ایسا شخص کو پیدا کیا، بھیجا، جس کی وجہ سے اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے تقریباً جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جو ہے اللہ رب العالمین کا عذاب جو ہے یہودیوں اور نصرانی پر رہا، اور اللہ رب العالمین فرمایا لو ان الذین کفروا من بنی اسرائیل علی نساء داؤد و عیسی ابن مریم، کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، نافرمانی کی اور پھر اللہ کے حدود سے آگے بڑھا۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کا عذاب صرف یہودیوں کے اوپر آئے گا؟ اللہ رب العالمین کا عذاب صرف کیا بنی اسرائیل پر ہی آیا ہے؟ نہیں، یہ تو ایک مثال دیا اللہ رب العالمین نے، کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل، ایک زمانے میں بنی اسرائیل سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، دنیا میں تمام قوموں سے زیادہ بنی اسرائیل سے محبت کیا کرتا تھا، لیکن وہ محبت کا غلط فائدہ جب بنی اسرائیل نے اٹھایا تو پھر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ جو کہا تھا اس کو الٹا کر کے پھر وہ جو دنیا میں اس کے لیے غیظ و غضب اس کے اوپر نازل کیا۔ ورنہ تاریخ گواہ ہے وہی بنی اسرائیل تھی جو اللہ رب العالمین اس سے اتنا محبت کیا کرتا تھا کہ آسمان سے کھانا آیا کرتا تھا، اور جب وہ دھوپ میں چلا کرتے تھے تو پھر جو ہے بادل ان کے اوپر سایہ فکن ہو جایا کرتی تھی تاکہ اسے دھوپ نہ لگے۔ اتنا اللہ رب العالمین مہربان تھا، لیکن پھر جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین کا عذاب اس سے زیادہ نازل ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی بندہ سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے تو بے پناہ انعامات بھی عطا کرتا ہے، لیکن پھر جب وہ بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض جب ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اسے اپنے گرفت میں لے لیتا ہے۔ جب گرفت میں لے لے گا تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی مائی کا لال دنیا کا بڑے سے بڑا جو طاقتور پاورفل کوئی بھی حکومت ہو آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے آج یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں یا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی اور کے اوپر اللہ کا عذاب، کسی اور کے اوپر آزمائشیں آئی ہوئی ہے، کسی اور کے اوپر جو ہے آزمائشیں، ہمارے اوپر آزمائشیں نہیں آئے گی میرے بھائیو، آزمائشیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین آزمائے گا آپ کو، ہر اعتبار سے آزمائے گا، اور نافرمانی اگر آپ نے کر دیے یعنی آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے پھر انجام کہاں ہے؟ وہی ہے جہاں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کا انجام، جہاں مشرکوں کا انجام، جہاں کافروں کا انجام، یعنی کہ وہی جہنم ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں،
اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ استغفار کرے، توبہ و استغفار کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ موجود ہیں، اسی وجہ سے، آپ کے ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کی امت کو عذاب نہیں ڈال رہے ہیں۔ اور پھر دوسری یہ وجہ ہے کہ جب تک جو ہے کسی قوم میں یا کسی گروہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا ہے، توبہ استغفار کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے، توبہ استغفار کرنے والوں کی برکت سے جو ہے اللہ رب العالمین اپنا عذاب نازل نہیں کرتا۔ آج ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، بہت ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، راتوں میں جاگ جاگ کر تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں اور دنوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، غریب و مسکین اور یتیم اور بیواؤں کا خیال رکھتے ہیں۔ بہت ایسے آپ کو لاکھوں لوگ ملیں گے جو 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں اور جھوٹ سے توبہ استغفار کر کے سچائی کی دامن کو اپنے ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، اور اسی طریقہ سے سود خور لین دین جو ہے سود کا کاروبار سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے، ان نیک اور بزرگ لوگوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آ رہا ہے، ورنہ اگر یہ نیک لوگ، توبہ استغفار کرنے والے لوگ اگر فوت ہو جائیں پھر فوراً اللہ کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا ضروری اس بات کی ہے کہ آج ہم توبہ استغفار کریں۔ توبہ استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقہ سے صحابہ کرام کے زمانے میں ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کیے گناہوں سے اور پھر عہد کیا کہ باری الہ آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، پھر ایمان پر ثابت قدم ہو گئے، تو اسی طریقہ سے ہمیں بھی ایمان پر ثابت قدم ہونا ہے اور پھر نیکی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی مکمل طریقہ سے نماز کی پابندی ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہم کہیں بھی رہیں، سجر میں رہیں، حجر میں رہیں، سفر میں رہیں، مسجد میں رہیں، گھر میں رہیں، نماز کا وقت ہو تو ہم مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر نہیں ایسا کریں گے تو پھر یقیناً اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ باری الہ ہم تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا کر، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور مسلمان بہنوں کو، ان تمام لوگوں کو اے اللہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر باری الہ ان تمام لوگوں کو جو ہے دوسرے ملک کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال بنا کہ ہاں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ اللہ رب العالمین سے دیگر ملکوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، دیگر ملکوں سے زیادہ اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ہے۔ باری الہ ساتھ ہی ساتھ میں تجھ سے اس جمعہ کے وقت میں دعا کرتا ہوں کہ فلسطین میں جو مسلمانوں کے اوپر جو تیری آزمائشیں ہیں اور تیرے طرف سے جو ان کے اوپر آزمائشیں ہیں، اللہ اس آزمائش کو ختم کر دے، اس آزمائش کو ختم کر دے۔ باری الہ جو لوگ ان کے اوپر ظلم و ستم کیے ہوئے ہیں اور روزانہ ان کے بچوں اور ان کی بیوی اور نوجوان اور مرد عورت سب کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ان کے بلڈنگیں گر رہی ہیں اور ان کے جو آبا و اجداد، ان کے خاندان پر خاندان ختم ہو رہے ہیں، اے اللہ تو ان کے اوپر رحم کر۔